سامعین محترم، گزشتہ آیت میں آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے، جس میں آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے جو چند کلمے سیکھے اور ان کلموں کے ذریعے اپنے رب سے معافی مانگی۔ تو توبہ کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے اوپر، اپنی غلطی پر نادم ہو، شرمندہ ہو۔ جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں پچی پہ جائے، شرمندہ ہو جائے، بھئی یار میرے کل کی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے۔ جب آپ غلطی تسلیم کر لیں گے، غلطی تسلیم کر لیں گے تو پھر سارے معاملات کیا ہو جائیں گے۔ اگر آپ غلطی ہی تسلیم نہ کریں تو پھر کبھی بھی آپ کو سیدھا رستہ نہیں مل سکتا۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے، آدم نے اور ان کی بیوی حضرت حوا دونوں نے عرض کی، اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا، اللہ نے فرمایا اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کا دشمن ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کا کیا ہو، دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت مقرر تک۔ یہ آیت پیچھے گزر چکی ہے پہلے سپارے کے اندر۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اللہ نے فرمایا کہ تم اسی میں زندہ رہو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی زمین پر تم مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ قیامت والے دن میدان معاشر کی طرف انہی قبروں سے تم اسی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ یہاں تک تمہید مکمل ہوگی۔ اب آگے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، یہاں سے دوسرا جو دعویٰ تھا نا اس کی تفصیل شروع ہو رہی ہے۔ دوسرا دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے، اللہ کے احکام کی پیروی کرنی ہے، اور اللہ کے سوا شیاطین کی پیروی نہیں کرنی۔ چنانچہ فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ کیا اتارا ہے؟ لباس۔ مشرکین مکہ کو نا شیطان نے یہ پٹی پڑھائی کہ بھئی جن کپڑوں کے اندر تم گناہ کرتے ہو، جن کپڑوں کے اندر تم کیا کرتے ہو، یہ کپڑے بھی ناپاک ہیں، تو اللہ کے گھر میں طواف کرنا ہے، لہذا ان کپڑوں کو اتار کر سائڈ پہ رکھو اور ننگے طواف کرو۔ انہوں نے ننگا طواف شروع کر دیا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی، اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے۔ کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، بندہ پاک ہی ہے، جس بندے گناہ کیتا ہے وہ پاک ہے، کپڑا ناپاک ہے۔ بڑے عجیب عجیب ہے نا تصورات۔ پاؤں کو ہاتھ لگایا ہے، استاد جی ہاتھ دھوؤں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے اچانک ہاتھ لگ گیا پاؤں کو، تو کیا کہتے ہیں، جی ہاتھ دھوؤں، کیا ہوا ہے، وہ پاؤں کو ہاتھ لگ گیا ہے۔ تو کیا پاؤں کو ہاتھ لگنے سے ہاتھ ناپاک ہو گئے؟ اگر ہاتھ ناپاک ہو گئے تو پاؤں بھی ناپاک ہے، پھر پہلے پاؤں کو کاٹ کر باہر رکھ دو، مسجد میں آپ ناپاک پاؤں سے آ گئے۔ اسی طرح ہمارے یہاں تصور ہے، آگے قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کی طرف ایسے جانا نا تو قرآن پیچھے ایسے نہیں جائیں گے، کمر کر کے نہیں جائیں گے، کیوں؟ یہ ادب کے خلاف ہے، قرآن کو کمر ہو جاتی ہے۔ یہ تکلفات ہمیں شیطان نے جو اصل چیز تھی اس سے ہمیں دور کر دیا ہے۔ اصل قرآن کو پیٹ کیا ہے جی شاہ جی؟ عمل نہ کرنا، قرآن کے احکام سے منہ موڑ کر زندگی گزارنا، یہ اصل ہے پیٹ پھیرنا۔ قرآن میں جو جگہ جگہ ہے نا کہ ثم تولیتم، تم نے پھر پیٹ پھیری، قرآن سے منہ موڑا، تو یہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ میرے پیچھے قرآن لے کر بیٹھا ہوا ہے
تو اس کے جناب علی کمر ہو گئی ہے، قرآن کی بے ادبی ہو گئی ہے. بے ادبی نہیں ہے. ہم نے بس صرف دین اسی کو سمجھ لیا ہے. اصل چیز وہ جو ہم بے ادبی کر رہے ہیں، سب سے بڑی بے ادبی کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر اس کے خلاف اپنی زندگی گزارنا اور اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرنا. قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اس سے بڑی بے ادبی اور کیا ہے؟ دنیا کی کون سی ایسی کتاب ہے سہیل بھائی جو آپ بغیر سمجھے پڑھتے جا رہے ہو؟ کوئی ہے کتاب قرآن کے سوا؟ قرآن کے سوا آپ کون سی؟ ہم سب پڑھے لکھے ہیں نا، سب نے کچھ نہ کچھ اسکول پڑھا ہے نا. آپ کو جو کتاب سمجھنا ہے عادل بھائی پڑھیں گے اس کو، جس کی زبان سمجھ نہ آئے. ہاں جی عبدالغفار بھائی پڑھ سو، ہاں جی امیر حمزہ صاحب عمیر بھائی پڑھیں گے. نہیں پڑھیں گے، چھوڑو یار کتاب سب بڑی اچھی کتاب ہے جناب. ملک صاحب ایک فلانے رائٹر نے لکھی ہے تو گولڈ میڈلسٹ ہے، دنیا سے پہلے نمبر پہ آیا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے. تو ساکھ سو کیڑی زبان لکھی ہے؟ میں کہا ہوں یہ تو استاد جی میں سمجھ نہیں آتی زبان پتہ نہیں کیڑی، قرآن دفع کرو. نہیں پڑھیں گے نا. لیکن قرآن کو ہم بغیر سمجھے پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں. سمجھ کو نہیں، ضرورت کو نہیں. یہ سمجھنے والی کتاب، یہ سمجھنے والی کتاب نہیں ہے. اگر سمجھ گئے اسے تھے شیطان یہ پھٹی پڑھاتا ہے. اگر سمجھ گئے نا تو پھر عمل کرنا پڑے گا، اور پھر عمل نہ کیا تو سزا ڈبل ہوگی. کیسے سا؟ اچھا قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ ایک الگ گناہ ہے. قرآن کو سمجھنا ہی نہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرنی، اور اس کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور پھر گناہ سمجھ کر اس کے بعد عمل نہ کرنا یہ الگ گناہ ہے، یہ ایک الگ گناہ ہے. لیکن سب سے پہلے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں ضروری ہے نا انور صاحب؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے اتارا ہے تم پر لباس کو، یواری سوآتکم، کہ وہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے. سوآت، سوآتن سے نا برائی، بری چیز، یعنی جس کا ظاہر ہونا تمہیں کیا لگے؟ برا لگے، اس کو چھپانے کے لیے ہے. وریشہ اور زینت کے لیے ہے. قرآن لباس ہوتا ہے زینت کے لیے. ایک تو شرمگاہ چھپانے کے لیے، اگر صرف شرمگاہ چھپانے مقصود تھی تو پھر تو مرد کے لیے ناف سے لے کر صرف کیا ہوتا؟ گھٹنوں تک، باقی لباس کیوں پہنے ہے جی؟ تو یہ صرف ننگیز چھپانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے؟ زینت کے لیے بھی ہے. اگر پورے کپڑے نہ پہنے ہو تو خوبصورت لگے گا بندہ، ہاں ٹارزن لگ سی، ٹارزن پھر رہے دیکھا ہاں مختلف. اور پھر اگر عورتیں بھی اسی طرح پھرے تو وہ تو عجیب سی ہاں ایک مخلوق لگے گی. تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے لباس اتارا ہے تم پر، کس لیے اتارا ہے؟ تاکہ وہ تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپائے اور تمہارے لیے زینت کے طور پر اتارا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور اس کے بعد تقوی والا لباس جو ہے نا وہ بہتر ہے. تقوی والا لباس، پرہیزگاری والا لباس، وہ اس سے بھی کیا ہے؟ بہتر ہے. جس طرح ظاہری لباس پہننا ضروری ہے، جس طرح یہ جو ظاہری لباس ہے جو انسان کی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے ہے اور انسان کی زیب و زینت کے لیے ہے، اسی طرح تقوی والا لباس اختیار کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ کیا حاصل کریں؟ نصیحت حاصل کریں. ہاں اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنی ہے، شیطان کے حکم کی پیروی نہیں کرنی. یہ ننگے ہو کر طواف کرنا سمجھ آئی. اسی طرح مشرکین مکہ ایک اور کام بھی کرتے تھے،
آج کے لیے گئے نا تو اگر گھر میں کوئی ضرورت پڑ گئی تو دروازے سے نہیں داخل ہوتے تھے، کہاں سے آتے تھے؟ دیوار پیچھے سے دیوار توڑ کر نا اس کے اندر سے داخل ہوتے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لیس البر ان تولوا لیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها، نیکی اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم گھروں کو ان کی پشت سے آؤ، ولکن البر من اتقى، نیکی کیا ہے؟ پرہیزگاری اختیار کرنے کا نام ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کیسے کہتے ہیں؟ پرہیزگاری، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. دو چیزیں ہیں نا، نیکی کرنا اور برائی سے رکنا. نیکی کرنا یہ بھی تقوی ہے. اگر نیکی جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اگر بندہ نہ کرے یہ تقوی نہیں ہے. اسی طرح جن کاموں سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ان سے رکنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، یہ تقوی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابی تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی یہ بات. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کبھی آپ کسی ایسے رستے سے گزرے ہیں جہاں صرف ایک بندے کے چلنے کی جگہ ہو، بندہ دونوں طرف خاردار کانٹے ہوتا جھاڑیاں ہوں اور درمیان میں ایک پتلی سی پگ ڈنڈی ہے جس پر بندہ صرف چل سکتا ہے. تو اگر اس راستے پر آپ کو چلنے کا موقع ہو، چلنے پڑے تو کیسے چلیں گے؟ فرمایا بڑی احتیاط کے ساتھ کپڑوں کو سمیٹ کر کہ کہیں دامن کسی جگہ پر الجھ نہ جائے کسی کانٹے کے ساتھ. فرمایا بس اسی طرح اس زندگی کے پگ ڈنڈی پر اپنے آپ کو اسی طرح گزارنا ہے کہ ہر طرف جیسے شیطان نے کہا نا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، آگے سے پیچھے سے دائیں طرف سے بائیں طرف سے ہر طرف سے بھی آؤں گا. شیطان نے جال پھیلائے ہوئے ہیں ہر طرف جال پھیلائے ہوئے ہیں سجے بھی. اچھا اب میں تو یقین کریے مسجد کے اندر رہتا ہوں اور ہر وقت اتنا پریشان ہوں ان بدبختوں کی وجہ سے، بغیر ارادے کے، بغیر نیت کے، بغیر چاہنے کے، پھر بھی ہم گناہگار ہیں. شروع کریں گے جناب ساری رات 12-1 بجے تک جناب یہ گن چلائے رکھیں گے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی روکتا نہیں. اور اگر میں نے کال کر دی نا 15 کو یا کسی کو تو سارے کی آخر اے سارے محلے والا میرا اے استاد بڑا بیٹا ہے، پڑوسی نے خیال نہیں کیتا، ہاں پڑوسی نے خیال نہیں کیتا. پڑوسی گناہ سے روکنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہے، اور جس نے روکا ہے نا الٹا اسی کے خلاف ہو جائے گے. ایس بیڑا کی دس. جیسے یہاں چند دن پہلے اس گلی میں شادی تھی تو انہوں نے شروع کر دی جناب نماز کے وقت، پھر ان کو منع کیا، روکے، پھر شروع ہو گئے. تو میں نے کچھ ساتھی یہاں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو کہا یار آپ بات کرو تو میں انہوں کو سائز سے کر دیں. انہوں نے کی شاید کی ہو، ان کی بات انہوں نے نہیں مانی اور رات چلاتے رہے 1-2 بجے تک، شیطان کو خوش کرتے رہے اور ہمیں بھی پریشان کرتے رہے. یعنی شیطانیت، شیطانی کاموں کے اندر ہم اتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا کہ تقوی کس چیز کا نام ہے کہ ہر طرف سے شیطان کا جال بچھا ہوا ہے. آپ کسی بھی دفتر میں چلے جاؤ، ہے جی نہیں ملا دے کیا آگے منہ کھول کے بیٹھی ہوئی ہے، سرکے لگا کر، پاؤڈر لگا کر، کاجل لگا کر، سر ننگے کر کے، بال ننگے کر کے بیٹھی ہوئی ہے، ہنس رہی ہے، بتا کر کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. ذرہ برابر بھی ایک حیا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے، ختم ہو گیا. کیونکہ نبی نے فرمایا نا اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت. آپ کے سکول میں بھی تو ہے نا، ان کے اوپر دوپٹہ کرنا ہی سر پر پابندی ہے. بعض سکول ایسے ہیں وہاں پر فیمیل ٹیچریں ہیں، انہیں سہیل بھائی سر پہ دوپٹہ کرنا سکول کی طرف سے منع ہے، نہیں کر سکتے.